حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین۔ جو حضرات دور دراز ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ برائے کرم آپ حضرات شامیانے کے اندر قریب آ کر کے بیٹھ جائیں۔ یہاں پہ 18 اولاد بنی ہاشم کے امامے کی زیارت کرائی جائے گی۔ جو مومنین دور دراز کھڑے ہیں ان سے مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ برائے کرم شامیانے کے اندر آ جائیں، اور امامے کی زیارت کے فوراً بعد انجمن انصار حسینی رجسٹرڈ مبارک پور اعظم گڑھ کے ممبران سے گزارش ہوگی کہ وہ نوحہ خوانی اور سینہ زنی کے لیے آمادہ رہیں گے۔ آئیے میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں خطیب اہل بیت عزت مآب عالی جناب سید ذیشان علی صاحب سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور نقابت کے فرائض انجام دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضیم و اپنا اشکوں سے دھونے نہ پائیں گے، چہرے کو آنسوؤں سے بھگونے نہ پائیں گے، بس اس لیے عزیز ہے یہ زندگی ہمیں، مر کر پھر ہم حسین کو رونے نہ پائیں گے۔ خاک پہ بیٹھے ہوئے سوگواروں، کربلا کے خاک نشینوں کا ماتم ہے کہ جن کا چہلم نہ ہو سکا، ان مظلوموں کا ماتم ہے کہ جنہیں رونے والے موجود تھے مگر رونے نہ دیا گیا۔ مومنین کرام، ہم اس غریب پہ رونے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اس مظلوم کا ماتم کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ جو 28 رجب کو مدینے سے بڑی شان سے چلی تھی۔ ابھی اعلان کیا گیا ہے کہ اماموں کی زیارت کرائی جائے گی۔ یہ تاثیر ہے، میری پردہ دار بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، کسی گھر میں ایک موت ہوتی ہے تو دنیا تڑپ جاتی ہے۔ یہاں 18 امامے اس بات کی تاثیر ہیں کہ جب قیدیوں کو رہائی ملی تو یہ قیدی خوش نہیں ہوئے تھے، یہ قیدی بہت روئے تھے۔ کائنات کے یہ اکیلے قیدی ہیں جو رہا ہو کے خوش نہیں ہوئے، رہا ہو کے بہت روئے ہیں، اور سب رو کے یہی کہتے تھے ہم گھر جا کے کیا کریں گے، ہمارا تو سب کچھ اجڑ گیا ہے۔ جسے گھر جانے کا شوق، وطن جانے کا شوق تھا، وہ زندان میں سسکیاں لے لے کر مر گئی۔ میری پردہ دار بہنیں دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہیں، خدا کرے تم سلامت رہو۔ رباب بھی دھوپ میں بیٹھی رہتی تھی، سائے میں نہ جاتی تھی، جس کی سکینہ کے رخسار پہ تماچوں کے نشان تھے، وہ بی بی کہ جس کا اصغر پیاسا مارا گیا تھا۔ سلام ہو ہمارا، میں بہت وقت آپ کا نہیں لوں گا۔ ارباب اعضاء، اس اہتمام میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو اس کے لیے مومنین انتظامیہ معذرت کرتے ہیں، چونکہ اس پورے اہتمام کو مرحوم مظہر حسین سے مظہر عباس صاحب، مظہر حسین کہ جو اہتمام میں شریک رہتے تھے، لیکن ابھی گزشتہ سال کووڈ-19 کے حادثے میں وہ دنیا میں نہ رہے، آج ان کی کمی کا بڑا احساس ہو رہا ہے۔ انجمنیں بھی محسوس کر رہی ہوں گی کہ ہر ایک کے پاس جاتے تھے، سارے زائرین سے کہتے تھے آپ نے کھانا کھایا، آپ نے پانی پیا، کوئی کمی تو نہیں رہ گئی۔ ہر زائر یہی چاہتا ہے کہ مولا کے زائر آئیں تو میزبان کی خواہش ہوتی ہے کہ سبیل کا اہتمام ہو، نظر کا اہتمام ہو، کھانے کا اہتمام ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس بی بی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں اس کے زائر آئے ہوئے ہوں اور زائر کو آنے میں کوئی بچہ پیاسا رہ جائے، کوئی زائر بھوکا رہ جائے، زہرا شہزادی کے سامنے ہم شرمندہ نہ ہو۔ آج کوئی گھٹ گھٹ کے نہیں روئے گا، ہم بھی تو ترسے ہوئے ہیں، گزشتہ سال کوئی اہتمام نہیں کر سکے، اس سال اہتمام ہے۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ رونے والوں، اللہ انہیں غریق رحمت کرے۔ ان کے بچوں نے پوری رات، آپ کو اندازہ نہیں، بہت کیچڑ تھا، یہ کیسے اہتمام انہوں نے کیا ہے تاکہ زائر آئیں انہیں زحمت نہ ہو، مومنین آئیں انہیں پریشانی اور تکلیف نہ ہو۔ بہرحال یہ اہتمام اپنی منزل سے رواں دواں ہے۔ خالق کائنات اس اہتمام کو قبولیت کا شرف عنایت فرمائے اور مرحوم کے بچوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ وہ ایسے ہی عزائے سرکار سید الشہداء کے اہتمام میں مصروف رہے۔ رونے والوں، آپ خاک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، عام دنوں میں ایسے نہیں بیٹھتے، لیکن جن کا ماتم کرنے کے لیے آئے ہیں وہ شہزادیاں جن کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، جن کے بچے مارے جا چکے تھے، وہ بیویاں خاک پہ بیٹھی رہتی تھی،
اس میں 4 برس کی بچی تھی کہ جس کے رخسار کی رنگت بدلی ہوئی تھی، رخسار پہ تماچوں کے نشان تھے، دامن جلا ہوا تھا۔ وہ بی بی سسکیاں لے کر کے کہتی تھی دیکھیں آج شرم نہ کریں، اس لیے کہ جو بھی کوئی بچی روئے گی اسے کوئی تماچے نہیں مارے گا، جو بھی بی بی روئے گی اسے کوئی تازیانے نہ لگائے گا، آپ کو کوئی تماچے نہ مارے گا۔ ہائے وہ بی بی جو رونا چاہتی تھی، جب بھی بابا کی یاد میں اس کی آنکھوں میں آنسو آتے تھے تو شمر پاس کھڑا رہتا تھا، وہ تازیانے مارتا تھا، سجاد سے کہتی تھی بھیا بابا پہ رونا چاہتے ہو، رونے نہیں دیا جاتا۔ مولا تمہاری آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ بس میں یہ چاہتا ہوں آپ کی آوازیں بلند ہو جائیں تاکہ ان تبرکات کا استقبال کیا جائے اور ہم پرسہ دے سکیں جن کا چہلم نہ ہو سکا۔ میری پردہ دار بہنوں، آنے والے سوگواروں، بہنوں والے بھائیوں، خدا کرے تمہارا گھر سلامت رہے، تم آباد رہو۔ میں صرف ایک منظر پیش کرتا ہوں، جی آنکھیں ابھی تک نم نہیں ہو پائیں، ان کے لیے ایک منظر پیش کرتا ہوں۔ زینب جب مدینے سے چلی تھی نا تو بڑی شان سے چلی تھی۔ زینب جب مدینے سے چلی تھی تو بڑی شان سے چلی تھی۔ سوچئے کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو، جس کا اکبر جیسا بیٹا ہو، جس کے اون و محمد جیسے لال ہوں، جس کے پاس قاسم جیسا شیر ہو، سوگواروں کیا قیامت رہی ہوگی۔ یہ بی بی جب مدینے سے چلی تھی تو بڑی شان سے چلی، مگر ہاں اے پردار بہنوں، آئیے ہم سب مل کر کے ایک دعا کرتے ہیں۔ میں دعا کرائے دیتا ہوں، آپ سب آمین کہنا، آپ سب آمین کہنا۔ ارباب اعزا دعا کریے، خاک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، ہاتھوں کو بلند کیجیے اور میں دعا کرواتا ہوں۔ خدا کرے یہ جو دھوپ میں پردہ دار بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں نا، خدا کرے ان کے پردیش والے بچوں کے کبھی مرنے کی خبر نہ آئے، خدا کرے وہ سلامت رہیں جو دن رات ان کی خیریت پوچھتی ہیں، خدا کرے جن بچیوں کے باپ پردیس میں ہیں، خدا کرے ان کے باپ کا سایہ ان کے سروں پہ سلامت رہے۔ میں دعا کرتا ہوں جو بھائی پردیس میں اپنی بہنوں کی خیریت لیتے ہیں، خدا کرے ان کے بہنوں کے چادریں سلامت رہیں۔ خدا کرے ہر ماں جو اپنے بچے کی روز نظر اتارتی ہے اور صدقہ نکالتی ہے، خدا کرے اس کی آغوش آباد رہے۔ ارباب اعزا انہی کی یاد میں آج تبرکات آنے والے ہیں جنہیں رونے کے لیے آپ آئے ہوئے ہیں، آپ آمین کہنا۔ خدا کرے کسی بھائی کے سامنے اس کے بہن کو، کسی بہن کے سامنے اس کے بھائی کو کبھی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں نہ پہنائی جائے، خدا کرے کبھی کسی بھائی کے سامنے اس کی بہن کو کوئی تماچے نہ لگائے۔ آپ آمین بعد میں کہو گے، اللہ جانے ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی آقا زادی تم سب میں کہیں بیٹھی ہوگی، آواز دے رہی ہوگی آمین آمین آمین۔ شاید سسکیاں اور ہچکیاں لے کے آواز دے گی، ہائے لوٹا تو میرا گھر گیا ہے، رلایا تو میرے لال حسین کو گیا ہے، ستایا تو میری بیٹی زینب کو گیا ہے۔ اے ثانیہ زہرا زینب شہزادی سلام ہو آپ پر۔ سوگواروں تبرکات آنے والے، یہ تاسی ہے اس لیے کہ اماموں کی صورت ہے، مگر یہ صورت اماموں کی ہے۔ مگر احساس کریں کسی ماں کا بیٹا مارا جائے اور کوئی کہے کہ تیرے بیٹے کا جنازہ آ رہا ہے، کوئی بھائی کا بھائی مارا جائے اور اس سے یہ کہا جائے کہ تیرے بھائی کا جنازہ آ رہا ہے، کسی بیٹے سے کہا جائے تیرے باپ کا جنازہ آ رہا ہے، سوچو کیا کیفیت ہوگی۔ بازو پکڑنے والے لوگ ہوں گے، سہارا دینے والے لوگ ہوں گے، مگر ایک بچی زندان میں رو کے کہتی تھی بھیا سجاد جب سے بابا گئے ہیں لوٹ کے نہیں آئے، اے بھیا سجاد میں انتظار کر رہی ہوں۔ نہیں، ابھی بھی ایسی آواز نہیں بلند ہو رہی ہے، ایسے پرسہ نہیں ہے۔ اگر یہ تڑپ ہوگی تو پردے والا وارث دیکھ رہا ہے، تمہارے حق میں دعا دے دے گا تاکہ پروردگار ہماری کبھی آزمائش ایسی نہ ہو جیسی ہماری ہو رہی۔ ہم وہ اہتمام نہیں کر پا رہے۔ تڑپے ہوئے سوگواروں، ہماری زندگی میں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بہت بڑی چیز چھین لی گئی ہے۔ ہاں، ہم سے عزا کا وہ اہتمام نہیں کر پا رہے ہیں، یہ ہماری تڑپ ہے۔ خدا کرے تم سلامت رہو، تمہارا گھر سلامت رہے۔ سوچئے سرائے بی بی رو کے کہتی بھیا سجاد آج بابا کی بہت یاد آ رہی ہے، بھیا سجاد آج بابا بہت یاد آ رہے ہیں۔ یہ آپ نہیں سمجھیں گے، میں آپ سے کہتا بھی نہیں ہوں، میں تو ان بچیوں سے کہہ رہا ہوں جو اپنے بابا سے بہت پیار کرتی ہیں،
جو اپنے بابا کے جسم پہ ذرا سا زخم نہیں دیکھ پاتی. میں تو ان بچیوں سے مخاطب ہوں جن کا بابا انہیں کلیجے سے لگاتا ہے، ان کے لیے تحفے و تحائف لے کر کے آتا ہے، جو شکوے بابا سے کرتی ہیں، جو شکایتیں بابا سے کرتی ہیں. اللہ اکبر. بھائی کے پاس آ کے کہتی بھیا سجاد، کیا قیدیوں کا بھی کوئی گھر ہوتا ہے؟ کیا قیدیوں کا بھی کوئی گھر ہوتا ہے؟ آواز دی بہن، ہاں کیوں نہیں قیدی رہا ہوتے ہیں؟ بھیا ہم کب رہا ہوں گے؟ سجاد کیا جواب دے گی؟ سکینہ تجھے اسی زندان میں مر جانا ہے. دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ میں روایت نہیں پڑھتا، میں تو احساس پڑھا کرتا ہوں، آپ کے سامنے احساس پڑھ رہا ہوں. بھیا سجاد، قیدیوں کا بھی کوئی گھر ہوتا ہے یا یہی رہ جاتے ہیں؟ سجاد کو پتہ ہے کہ سکینہ کو زندان میں مر جانا ہے. بہن سے کیا بتائے؟ بہن سب رہا ہوں گے سوائے تمہارے. بہن تجھے اسے زندان میں رہ جانا ہے. ارے کیا سن رہے ہو؟ میں حسین کی بیٹی جسے ارمان وطن جانے کا تھا، جسے گھر جانے کا تھا. چہلم کے دن قریب آ رہے ہیں، تم چہلم کرو گے، پانی پہ نظر دو گے، کربلا والوں کا فاتحہ دلواؤ گے. ہائے وہ بی بی جب پہلی بار بابا کی شہادت کے بعد پانی ملا ہے تو اصغر کی طرف لے کے دوڑی ہے. آواز دی میرا بھائی اصغر بہت پیاسا تھا. سلام ہو ہمارا بھیا. قیدیوں کا بھی کوئی گھر ہوتا ہے یا قیدی مر جاتے ہیں؟ آواز سکینہ تجھے اسی زندان میں رہ جانا ہے. سکینہ اسی زندان میں تڑپنا شروع کرتی ہے، رونا شروع کرتی ہے اور کہتی ہائے بابا، ہائے بابا. آپ مجھے بتائیں، انصاف سے بتائیں، میں روایت تو نہیں پڑھ رہا ہوں نا؟ یہ بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، انہی بہنوں کی آغوش سے ابھی اچانک کوئی بچی رونا شروع کر دے، رونے کی آواز آپ کے کانوں تک آئے اور یہ بچی مسلسل روتی رہے. کون ایسا ہے جو پلٹ کے اس بچی کی طرف نہیں دیکھے گا؟ کون ایسی بچی ہے جو تڑپ کر کے رو رہی ہے؟ حسین کی 4 برس کی بچی زندان میں قیدیوں کے درمیان، جب سے کربلا سے بابا مارا گیا ہے، آج زندان میں تاب ضبط نہ رہی، اس نے رونا شروع کیا، ہائے بابا، ہائے بابا، ہائے بابا. پوری رات گزر گئی، پورا دن گزر گیا، پوری رات آ گئی. قیدیوں سے پوچھا گیا یہ بچی کیوں رو رہی ہے؟ کہا یہ بابا سے ملنا چاہتی ہے. میری طرف دیکھنا. بابا کا سر آیا، بچی نے بڑھ کر کے اپنے دامن میں لے لیا. میری طرف دیکھنا. اس بچی نے ایک مرتبہ اپنے بابا کو اپنی آغوش میں لیا، بابا کی طرف دیکھا، کہا بابا جب رخصت ہوئے تھے تو ایسے نہ تھے. بابا یہ پیشانی پہ زخم کیسا ہے؟ بابا یہ رخسار پہ زخم کیسا ہے؟ بابا یہ ہونٹوں پہ زخم کیسا ہے؟ بابا چہرے پہ یہ کیسا خون لگا ہوا ہے؟ اے بابا ذرا آنکھیں تو کھولو بابا، بابا ذرا آنکھیں تو کھولو بابا. بابا اپنی بیٹی سکینہ کو بھی تو دیکھ لو بابا. بابا جیسی سکینہ کو چھوڑ کے گئے تھے کیا سکینہ ویسی ہی ہے؟ بابا مجھے ستایا اس لیے گیا ہے کہ آپ مجھے پیار زیادہ کرتے تھے. بابا مجھے ستایا اس لیے گیا ہے کہ آپ مجھے پیار زیادہ کرتے تھے. تو میری طرف دیکھنا عزیزوں. ایک مرتبہ بچی نے بابا کو اپنے سینے سے لگا لیا، لگا کے کہتی بابا حالات کتنی جلدی بدل جاتے ہیں بابا، بابا زمانہ کتنی جلدی بدل گیا بابا. اے بچیوں، اے بیٹیوں، اے جن کے باپ سلامت ہیں، جو اپنے بابا کو یاد کرتی فقرہ سننا. ایک مرتبہ زخمی بیٹی نے اپنے بابا کا سر اپنے کلیجے سے لگایا. آواز دی بابا زمانہ کتنا بدل گیا بابا. کل جب میں بے چین ہوتی تھی تو سکون کے لیے سینے پہ آپ کے سوتی تھی. اے بابا آج آپ میرے سینے پہ ہو. بابا آج آپ میرے سینے پہ ہو. بابا دیکھو اپنی سکینہ. بابا یہ نہ پوچھنا جو بندے پہنائے تھے وہ کھینچ لیے گئے. میں یہ مصائب کیوں پڑھ رہا ہوں پتہ ہے آپ کو؟ میں آج بی بی کے مصائب کیوں پڑھ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اگر یہ بی بی نے اپنی جان نہ دی ہوتی تو یہ قیدی کبھی رہا نہیں ہوتے. اس نے اپنی جان دے کر کے قیدیوں کو رہا کروایا ہے. جب رہائی کی خبر ملی سجاد کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں اتر گئیں. سجاد جب آئے تو بیویوں کی نظر پڑی، دیکھا ہتھکڑیاں اور بیڑیاں اتر گئی ہیں تو قیامت آ گئی. رونا شروع کیا سب نے. سجاد نے کہا پھوپھی اماں اتر گئی بیڑیاں، پھوپھی اماں کٹ گئی بیڑیاں، اتر گئی ہتھکڑیاں. روتے ہوئے یہ سب دوڑے پتہ ہے کہاں؟ چھوٹی سی تربت کے قریب. سکینہ کے قریب آئے سجاد تربت کے. بہن اتر گئی ہتھکڑیاں، کاٹ دی گئی بیڑیاں، سکینہ ہم کر دیے گئے رہا. عجب نہیں سکینہ کی آواز ہے بھیا اگر یہ زندگی میں میرے ہوا ہوتا تو سکینہ کلیجے پہ یہ زخم لے کے نہ جاتی، میرے بھیا کو قیدی بنایا گیا.
میرے بھیا کو قیدی بنایا گیا ہے. بس آپ حق گریہ ادا کر رہے ہیں, تبرکات آنے والے ہیں, انشاءاللہ سر و سینہ پیٹیں گے اور ماتم کریں گے. بس ایک آخری بات ہے, کون زینب ہے, یہ کون قیدی ہیں؟ انہیں ہر قدم پہ رلایا گیا, انہیں ہر قدم پہ ستایا گیا, ہر قدم پہ مصیبتوں کا انہوں نے سامنا کیا. سوچئے بہنوں کہ جن کے بھائی ہوں, بازاروں میں یہ کہا جائے کہ یہ باغیوں کی بہنیں ہیں, یہ کہا جائے کہ یہ باغیوں کی بہنیں ہیں, یہ باغیوں کی بہنیں ہیں. جس کے پاس جو ہوتا تھا, کوئی پتھر مارتا تھا, کوئی صدقہ پھینکتا تھا, کوئی رلاتا تھا. سر جھکائے علی کی بیٹیاں جنہیں کبھی سورج نے بھی ننگے سر نہ دیکھا, وہ بازاروں سے گزر رہی تھی. بس ایک آخری بات ہے, اس کے بعد تبرکات آنے لگیں گے. میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ وہ آج اس اہتمام میں سب سے زیادہ تڑپی ہوئی یہ بہنیں ہیں جو آج بیٹھی ہوئی ہیں, رونے کے لیے آئی ہوئی ہیں. تو رو لو, خدا کرے تم سلامت رہو, تمہارے بھائی سلامت رہے. خدا نہ کرے کبھی کسی بہن کے سامنے اس کے بھائی کا تانا دیا جائے. بہنیں برداشت نہیں کر پاتی ہیں, میرے بھائی کا تانا دے رہے ہو, تمہیں کیا پتا میرا بھائی کیا ہے. سوچو ان بہنوں کے لیے جن کے لیے عباس ہو, جو بازو کٹا کے فرات پہ سو گیا ہو, اس زینب پہ کیا گزرتی رہی ہوگی. جب تماچے مارتے تھے, جب نیزے مارتے تھے, تو آ کے یہی کہتے تھے بلاؤ عباس کو, بلاؤ عباس کو, بلاؤ عباس کو. زینب سر جھکائے سفر طے کرتی رہی. آخری بات میں بار بار کہہ رہا ہوں, آخری بات ہے, یہ پوری تمید اسی مصائب کے فقرے کے لیے تھی. اہل حرم کو تانا دیتے رہے. یہ بی آ گئیں دربار یزید میں. یزید اونچے مقام پہ بیٹھا ہوا تھا, اونچے مقام پہ بیٹھا ہوا تھا, اونچے مقام پہ بیٹھا ہوا تھا. علی کی بیٹیاں, بندھے ہوئے ہاتھ, سہمے ہوئے بچے, دربار تھا. قاتلوں کو انعام دیا جا رہا تھا. یہ کون ہے؟ کہ یہ اکبر کی ماں ہے. کہ اکبر کے قاتل کو انعام. یہ کون ہے؟ کہ یہ فروا ہے, اس کا بیٹا قاسم تھا. کہ قاسم کے قاتل کو انعام. سوچو ان ماؤں پہ کیا گزر گئی ہوگی کہ جن کے بیٹوں کے قاتلوں کو ان کے سامنے انعام دیا جا رہا تھا. ایک مرتبہ شمر کہتا ہے اس میں زینب کون ہے؟ میں نہیں پڑھ سکتا مصاحب. اس میں زینب کون ہے؟ زینب کون ہے؟ زینب کون ہے؟ کہ وہ جو چاندی جیسے بالوں والی ضعیفہ بیٹھی ہوئی ہے نا, اس کے پیچھے جو سر چھپائے بیٹھی ہوئی ہے وہ زینب ہے. اے زینب, اے شہزادی, بھائی کے مقصد کو بچانے کے لیے اتنی دور سے گزرنا پڑے گا. بی شاید زمانے نے یہ سوچا ہو کہ وہ جو چاندی جیسے بالوں والی ضعیفہ کے پیچھے سر چھپائے بیٹھی ہوئی ہے وہی زینب ہے. شمر نے تازیانہ اٹھایا, اس ضعیفہ کے قریب بڑھنے لگا. تمہاری غیرتوں کو ٹھیس لگ جائے تو مجھے معاف کر دینا. تازیانہ لے کے بھرا ہوا دربار ہے, علی کی بیٹیاں دربار میں ہیں, سب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کھڑی ہوئی ہیں. ایک مرتبہ آگے بڑھا تازیانہ لے کر کے. ضعیفہ جو تھی نا, تاریخ اس کا نام فضہ بتاتی ہے. اس نے آواز دیا شم ٹھہر جا. کہتا فضہ تو ہٹ سامنے سے, تو ہٹ سامنے سے. فضہ کہتی خبردار جو ایک قدم آگے بڑھایا. کہتا ہٹ سامنے سے. یہ ضعیفہ کہتی تجھے میری لاش پر سے ہو کے گزرنا ہوگا, میں علی کی بیٹی کے قریب نہیں آنے دے سکتی, تجھے میری لاش پر سے گزرنا ہوگا. وہ کہتا ہے ہٹ جا سامنے سے. اس بی بی نے کہا خبردار جو ایک قدم آگے بڑھا. ایک مرتبہ شمر نے تازیانہ اٹھایا. اس بی بی نے ہاتھ اپنے بڑھائے, اس کا تازیانہ اس بی بی کے ہاتھ پہ پڑا. جیسے ہی ہاتھ پہ پڑا تو خون کا فوارہ چھوٹا. جیسے خون کو دیکھا, دربار پہ نظر ڈالی, کیا دیکھا؟ حبش کے سپاہی کھڑے ہوئے تھے. آواز دیا تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم ہمیں نہیں پہچانتے, پہچان گئے لہجہ. ارے یہ تو ہماری شہزادی حبش کی رہ چکی ہے. اللہ اکبر. سب نے اپنی اپنی تلواریں نکال لی. تلواریں نکالنے کے بعد ایک مرتبہ یزید کے تخت کے قریب پہنچ گئے. آواز دیا یزید روک لے شمر کو ورنہ خون کا دریا بہہ جائے گا. شمر روک لے انہیں ورنہ خون کا دریا بہ جائے گا. وہ مصائب کا آخری فقرہ ہے, اس کے بعد تبرکات آنے لگیں گے. روک لے انہیں. سوچے آل محمد پہ کیا گزر گئی, اہل محرم پہ کیا گزر گئی, یہ بیویوں پہ کیا گزر گئی. زینب کہتے کسے ہے؟ آواز دیا روک لے انہیں. اگر ایک قدم بھی آگے بڑھا تو خبردار خون کا دریا بہ جائے گا. بھئی ایک مرتبہ حبش کے سپاہی کہتے کیا سمجھتا ہے علی کی بیٹیوں کی طرح اسے بھی لاوارث سمجھا ہے؟
अली की बेटियों की तरह क्या इसे भी लावारिस समझा है? ज़ैनब के कानों में हबश के सिपाहियों के ये फिक्र टकराए, आहिस्ता से कहती अम्मा हट जाओ। ज़ैनब ताज़िया ने खाएगी, नजफ का रुख करके आवाज दी, ए बाबा अली, तेरी बेटियों को लावारिस कह के बुलाया जा रहा है। बाबा, तेरी बेटियों को लावारिस कह के बुलाया जा रहा है। फराद का रुख किया, अब्बास, तेरी बहनों को लावारिस कह के बुलाया जा रहा है। अल्लाह अकबर। हाय वो ज़ैनब, सलाम उस बीबी पे हमारा। आपकी आवाजें बुलंद है, जिंदान से रहा हुए, बस तबरुकात आने वाले, आपने हक़ गिरिया अदा कर लिया, यही हक़ गिरिया है। खुदा करे ये एहतमाम आपकी ज़िंदगी का आखिरी एहतमाम ना हो। खुदा करे आप सलामत रहें। जिन मोमिनीन ने दुआ के लिए कहा, खालिक़ कायनात उनकी दुआ को कबूल फरमाए। जो माएँ परेशान हैं, जिनके बच्चे इस वक्त बीमार हैं, ICU हॉस्पिटल्स में हैं, खालिक़ उन्हें शिफा अता करे। जो नहीं आ सके इस एहतमाम में लाइव देख रहे हैं और रो रहे हैं, खालिक़ कभी ज़िंदगी में उनका ऐसा इम्तिहान न रहे कि मुहर्रम आ जाए और वह परदेश में रह जाए। खुदा करे अपने वतन आए। ये भी अजीब कैफियत है, दुनिया के किसी कोने में रहिए, चाहे कैसे ही सामान अज़ा क्यों ना होता हो, हमारा टूटा हुआ घर ही क्यों ना हो, हम अपने घर ही आकर के गरीब पे रोना चाहते हैं, इसलिए कि शायद उस बीबी की तड़प है जो वतन जाना चाहती थी, उसे वतन जाना नसीब न हुआ। शायद उस बीबी की तड़प है जिसके मजलूम बाबा पे रोने के लिए आप आते हैं। बाज़ीज़ों, आपकी खिदमत पे तबरुकात आने वाले हैं। कैदी रिहा हुए, ज़ैनब से पूछा गया, सज्जाद ने आके कहा, पुपी अम्मा हमें रिहा कर दिया गया। ज़ैनब का दिल भर आया, आवाज़ दी, पुपी अम्मा हमसे ये कहा गया है कि तुम आज़ाद हो और जहाँ जाओ चले जाओ। ज़ैनब ने पता है क्या कहा? वही जिसे कहा गया था ये लावारिस, जिसे ये कहा गया था लावारिस, जिसका वारिस ना हो। आवाज़ दी, सज्जाद मेरी ख्वाहिश ये है कि हम रो नहीं सकें, हमारी पहली ख्वाहिश ये है कि हम सफ़े मातम बिछाएं। हम रोना चाहते हैं, हमें रोने का एहतमाम किया जाए। सफ़े मातम बिछे। बीबी ये खाक पे बैठे हुए, उसी तड़प को लिए हुए बैठे हुए हैं। बीबी तेरे मजलूमों का मातम करने के लिए अरबाब एज़ा सरहाए शोदा आना शुरू हुए। हर बीबी ने बढ़ बढ़ करके दामन फैलाया। वो बच्चे जो करबला में जिनकी लाश पामाल की गई थी, उन्होंने बढ़ करके सरहाए शोदा लेना शुरू किए। एक एक बीबी के पास सर आया। कभी अकबर की माँ ने बढ़ करके अकबर का सर अपनी आगोश में ले लिया। मेरे लाल माँ जिंदा है, मेरे लाल माँ जिंदा है। शाम की औरतें कहती थी काश इस जवान के मरने से पहले इसकी माँ मर गई हो। रबाब ने अपने बेशीर को अपनी आगोश में ले लिया। मेरे लाल मुझे नहीं पता था तेरी उम्र के तो जानवर भी नहर नहीं किए जाते, मुझे क्या पता था तू भी प्यासा मारा जाएगा। आ माँ की आगोश में जा। रबाब ने बढ़ के अपने असगर का सर ले लिया। फरवा ने बढ़ के अपने टुकड़ों वाले कासिम के लाश के टुकड़े लेके अजीजों सर ले लिया। एक एक बीबी ने सरहाए शोदा लिया। लीजिए आमादा हो जाइए, आज उसी की तासी है कि जब सरहाए शोदा मिले तो उसके बाद ये चहलुम करने के लिए करबला गए। अजीजों करबला जब पहुंचे हैं तो सब ने पछाड़े खाने लगी बीबियां। पहला दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, तीसरा दिन आया। सज्जाद ने पूरे मनाजिर पे नजर डाली। आवाज दी अगर यही हाल रहा तो कोई बीबी यहाँ से वापस न जा सकेगी, ये सब यहाँ मर जाएंगे। सज्जाद इमाम ने आवाज दिया मैं हुक्म देता हूँ कि सब करबला छोड़ दे। अल्लाह अकबर। आज उसी की तासी है, ये एहतमाम है। लीजिए आमादा हो जाइए। एक मेरी पर्दादार बहनों, ठीक है तुम आगे रहो, तुम्हारे सामने से ये तबरुकात गुजरेंगे। बढ़ करके सलाम करना, सरो सीना पीटना, मातम करना। खुदा करे तुम सलामत रहो, तुम्हारा घर आबाद रहे। तबरुकात आने वाले हैं। सरहाए शोदा अरबाब एज़ा, यह मामों की सूरत है, यह तासी है, यह कलेजा है, यह जख्म है। हाय वो बीबियां जिन्हें मुद्दत के बाद बेटों के सर मिले थे। अजीजों आज यह मामों की सूरत में ए अहले हरम तुम पे हमारा लाखों सलाम हो। तुम्हारे बच्चों को सलाम करने के लिए, गोद के पालों को सलाम करने के लिए आज इतनी कसीर तादाद में ये सोगवार आए हुए हैं। खबरदार कोई घुट घुट करके न रोए। अजीजों आपके सामने एक एक कर तबरुकात ज़ियारत के लिए लाए जाएंगे। दो रोया खड़े हो जाएं, 20 से गुजरेंगे और उसके बाद ज़ियारत के लिए इंशाअल्लाह करबला में वहाँ ये तबरुकात रख दिए जाएंगे। अगर आप इस वक्त बोसा न दे पाएँ तो वहाँ जाकर के सलाम कर लीजिएगा। अजीज़ों आइए, सबसे पहले दो अम्माम हैं,
یہ تاسی ہے، آپ میری طرف متوجہ رہیں۔ دو امامے زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں، یہ ان کے ہیں، یہ ان کے ہیں کہ جو یتیم ہیں، یہ ان کے ہیں کہ جن کا بابا کوفے میں بڑی غربت میں شہید کیا گیا ہے۔ بابا کا بھی چہلم نہ ہو سکا، بچوں کا بھی ماتم نہ ہو سکا۔ بابا بھی غریب ہے، بیٹے بھی غریب ہیں۔ یہ غریبوں کے سر، ہائے شودا جب زندان میں آئے ہیں تو ماں تڑپ گئی تھی۔ ہائے وہ ماں جس کے دو بیٹے کوفے کی گلیوں میں ٹھوکریں کھاتے رہے۔ ارباب ازا مسلم کے نونہالوں کے سر آ رہے ہیں، یہ امامے آ رہے ہیں، یہ تاسی ہے۔ سلام ہو ہمارا عزیزوں، یہ امامے صرف تاسی اور احساس اس لیے ہے تاکہ ان ماؤں کو جب بچوں کے سر ملے ہوں گے، امامے ملے ہوں گے، تو ماؤں پہ کیا گزر گئی ہوگی۔ یہ مسلم کے نونہال ہے عزیزوں، عبداللہ ابن مسلم، محمد ابن مسلم۔ سلام ہو ہمارا ان سوگواروں پر، سلام ہو ہمارا ان ماؤں پر کہ جن کے بچے پیاسے مارے گئے۔ سلام کرتے جائیے عزیزوں، یاد رکھیے گا کسی گھر میں ایک موت ہوتی ہے تو دنیا تڑپ جاتی ہے۔ یہاں 72 جنازے ہیں، 18 کی یاد میں آج یہ اہتمام ہے۔ یہ آپ کے سامنے سے تبرکات گزارے جا رہے ہیں۔ یہ مسلم کے نونہالوں کے سر امامے عزیز و محمد ابن مسلم، عبداللہ ابن مسلم، جن کے تبرکات زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ لیجئے، کربلا کی شہادت کی خبر سب کو ملی ہے عزیزوں۔ جب عقیل کو پتہ چلا، امیر کائنات حضرت علی نے پوچھا تھا، بھائی عقیل کوئی ایک ایسا قبیلہ بتا دیجئے کہ جہاں سے بہادر بیٹا ملے۔ کہ کس لیے؟ کہ کربلا میں میرا لال پیاسا مارا جائے گا۔ عقیل تڑپ گئے، عقیل نے بھی دعا کی، خالق میرے بیٹے بھی کربلا میں زہرا کے لال کے کام آ جائیں۔ عزیزوں، عقیل کی دعا قبول ہوئی۔ یہ عقیل کے نونہالوں کے امامے آپ کے سامنے زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ فرزندان عقیل کے ہیں، جعفر ابن عقیل، محمد ابن عقیل، عبداللہ ابن عقیل، آپ کے سامنے یہ تبرکات آ رہے ہیں۔ عزیزوں، مجھے نہیں پتا کتنے بڑے مجمع کے اندر کسی غیر قوم کا کوئی آیا ہوا ہوگا تو یہ پوچھے گا آپ ایسے تڑپ کے کیوں رو رہے ہیں؟ اس سے اتنا کہہ دینا، کسی گھر میں ایک موت ہوتی ہے تو لوگ تسلی دینے کے لیے جاتے ہیں۔ یہاں رونے والے موجود تھے مگر انہیں رونے نہ دیا گیا۔ زہرا کا لال مقتل میں مرثیہ پڑھ رہا تھا، عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ ہاں، ان غریبوں پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو۔ آپ زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں، جن کا فاتحہ نہ ہو سکا، جن کا چہلم نہ ہو سکا، جن کی مائیں رونے والی موجود تھیں مگر انہیں رونے نہ دیا گیا۔ سلام ہو ہمارا ان غریبوں پر۔ عقیل کے نونہالوں کے تبرکات زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ سلام کیجئے گا اور دعا کیجئے گا، خالق یہ اہتمام ہماری زندگی کا آخری اہتمام نہ ہو۔ عقیل کے نونہالوں کے تبرکات زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ اے عقیل، آپ پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو۔ آپ کے بیٹوں نے جام شہادت نوش کیا، بڑی دلیری کی جنگ لڑی، لاش کے ٹکڑے کیے گئے، لاشیں پامال ہوئیں۔ سلام ہو ہمارا اس غریب حسین پر کہ جس نے اکیلے جنازے اٹھائے۔ سلام ہو ہمارا اس غریب پر جسے رلا رلا کے شہید کیا گیا۔ سلام اس مظلوم پر کہ جسے رلا رلا کے شہید کیا گیا۔ یہ تبرکات زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ ارباب ازا، اب لیجئے آپ کے سامنے جو تابوت زیارت کے لیے آنے والے ہیں۔ تابوت تو اٹھتے رہتے ہیں، ہم تابوت اٹھاتے ہیں، ہم جنازے اٹھاتے ہیں، ہم ماتم کرتے ہیں، لیکن آج یہ صورت جو ہے نا جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں، یہ بڑی غربت ہے۔ ارباب ازا سر نو کے نیزہ پہ تھے، ماؤں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، بیٹوں کے سر ماں کے قریب نہ آ سکے، زندان میں رہائی کے بعد ملے۔ آج اسی کی تاسی ہے، چہلم کے دن قریب آ رہے ہیں، آپ ماتم کریں گے۔ سنیے، اب آپ کے سامنے تبرکات جو زیارت کے لیے آ رہے ہیں، پتہ ہے کس کے ہیں؟ یہ اس بی بی کے بیٹوں کے ہیں جو شیر دل بی بی ہے، شیر دل بی بی ہے۔ کائنات نے ایسی ماں نہیں دیکھی ہے، نام ام البنین ہے۔ سلام ہمارا عباس کی ماں پر، سلام ہمارا ان شیروں کی ماں پر جنہیں زمانے نے ام البنین کی صورت میں پہچانا۔ میں نے کوئی مصائب نہیں پڑھا، سیدھے سیدھے گزارش کر لیا، آپ نے بھی اطمینان سے زیارت کر لی، لیکن کاش ہم احساس کر پاتے ان ماؤں کا کہ جن کی گودیں ویران ہوئیں۔ کیا احساس کر پائیں گے ہم ان بہنوں کا جن کے بھائی مارے گئے؟ سوگواروں، شیر دل بی بی جس کا نام ام البنین ہے، تاریخ کہتی ہے اے بیبیوں تم یہاں سے جاؤ گی، آرام کر لو گی، لیکن ان کے وارثوں کو آرام نہ ملا، مسلسل سفر میں رہے، پیر میں چھالے پڑے،
چھالے پھوٹے، چھالوں سے خون روا ہوا۔ اس میں ایک بچی تھی جو مسلسل سفر طے کرتی رہی، جو ایک ایک سر کو دیکھتی تھی اور گریا کرتی تھی، ہائے تم ہمیں پیار کرتے تھے، ارباب ایزا یہیں روک دیجئے، ٹھہر جائیے، زیارت کے لیے آگے نہ بڑھیے، اس لیے کہ زیارت کے لیے مومنین ہے، حق نہیں ادا ہو پائے گا تو ام البنین کا شکوہ ہوگا۔ تمہیں کیا پتا ہمارا آغوش، ہمارا آنگن، ہمارا صحن ویران ہو گیا، ہمارے سارے بچے مارے گئے۔ عزیزوں، یہ بی بی ام البنین کے بیٹوں کے آپ کے سامنے تبرکات زیارت کے لیے آ رہے ہیں، سلام کریے، سر و سینہ پیٹیے اور ماتم کیجئے۔ ارباب اعزا، یہ شہزادی ام البنین کے بیٹوں کے ہیں، جعفر ابن علی، عمران ابن علی، عبداللہ ابن علی۔ ہاں، واقعہ کربلا کے بعد میں کیسے عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ آل محمد کو کبھی کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، سسکیاں اور ہچکیاں ہوتی تھیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد پہلی عید آئی، وہی زینب جس نے سب کو سہارا دیا تھا۔ زینب نے بیبیوں کو سسکیاں لیتے ہوئے دیکھا تو بیبیوں سے کہا چلو آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ کہاں؟ کہا اماں ام البنین کے گھر چلتے ہیں، جن کی گود اجڑ گئی، جن کے بچے مارے گئے ہیں۔ ساری بیبیاں پردوں میں ملبوس ہوئیں، کلیجہ پھٹ جائے گا جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ آؤ چلو، ساری بیبیاں پردے میں ملبوس ہوئیں، شہزادی ام البنین کے گھر آئیں تو جیسے ہی جناب زینب اور بیبیاں داخل ہوئیں، بی بی ام البنین کی نظر پڑی، غور سے دیکھے یہ تو علی کی بیٹیاں ہیں، یہ شہزادیاں ہیں۔ اماں چادریں چھن گئی تھی، اماں بازاروں سے گزارا گیا تھا، اے اماں تیرے بیٹے مارے گئے ہیں، اماں ہم آئے ہیں، آ بیبیوں بیٹھ جاؤ۔ ام البنین نے بیبیوں کو گھر میں بٹھا لا، کہا اماں آپ کا گھر ویران ہو گیا، ہم پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ بی بی زینب، آپ کا یہ فقرہ سوگواروں کے بیچ میں پڑھ رہا ہوں، شاید یہ رونے والے کہیں گے بی بی زینب آنگن تو تمہارا بھی اجڑ گیا، گود تو تمہاری بھی ویران ہو گئی، بی بی مارا تو آپ کا بھائی بھی گیا ہے، بی بی تمہیں تو کہتی تھی اب زندہ رہ کے کیا کریں گے، ہائے جس کا آنگن ویران ہو گیا ہو۔ اماں ام البنین، ہم آپ کے بیٹوں کا ماتم کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اماں ام البنین بیٹوں کا پرسہ لے لو۔ شہزادی ام البنین پرسہ لیتی رہی، بیبیاں پرسہ دیتی رہی کہ ایک مرتبہ زینب شہزادی نے پرسہ دینا شروع کیا، احساس کی دنیا میں سر جھکایا، اپنے غازی کو یاد کر کے بھائیوں کو رونے لگی۔ ہائے آج ہم جب آتے تھے تو بھائی استقبال کرتے تھے۔ ام البنین کی نظر پڑی، عباس کے بیٹے فضل کو بلایا، کہ فضل آج تیرا بابا ہوتا تو شہزادیوں کو دیکھ کے بہت خوش ہوتا، اے میرے لال مہمان نوازی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کم سے کم پانی کی سبیل کرو۔ بہنوں کو روتا ہوا دیکھ کر کے پانی کی سبیل کرنے کے لیے عباس کا بیٹا فضل اٹھا، سوکھی ہوئی مشکیزہ اٹھایا، پانی بھرا، شہزادیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ زینب احساس کی دنیا میں بھائی کو یاد کر کے رو رہی تھی کہ کیا دیکھا عباس کا بیٹا کم سن چھوٹا مشک لیے ہوئے زینب کی طرف بڑھ رہا تھا۔ زینب نے سر اٹھایا، اچانک نظر پڑی، دیکھا عباس کا بیٹا پانی لے کر کے آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے چیخ ماری، آواز دی، اماں ام البنین روک لو اسے، مجھے میرا بھائی عباس یاد آ گیا، اماں مشک لے کے فرات پہ گیا تھا، واپس لوٹ کے نہ آیا، اے اماں میرا بھائی مارا گیا۔ ہاں رونے والوں، آج ہم انہی کا پرسہ پیش کر رہے ہیں اور انہی کا ماتم کر رہے ہیں۔ لیجئے ام البنین کے بیٹوں کا آپ نے ماتم کر لیا، آئیے اس یتیم کا، اس غریب کا کہ جس نے کم سن میں بابا کے جگر کے ٹکڑے دیکھے تھے، جو میدان مقتل میں گیا تھا تو قاسم بن کے گیا تھا، تقسیم ہو کے لوٹا تھا، ہائے جس کی لاش کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے۔ حسن کی جان قاسم کی شب تبرک آپ کے بیچ میں لایا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ حسن کے یتیموں کے بھی تبرکات ہیں۔ سلام کریے اے قاسم، ہائے ماں فروا تڑپ کر کے رہ گئی، اے قاسم، ارے لاش کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، اے قاسم ماں تڑپ رہی تھی، ہائے میرا مقدر، شوہر کے جگر کے ٹکڑے گرے، بیٹوں کے
یہ لاش کے ٹکڑے ہیں۔ ارباب اعزا، یتیمان حسن کے تبرکات آپ کے درمیان زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ عزیزوں، ایک کا نہیں 18 کا ماتم ہے۔ زینب کے کلیجے پہ 72 داغ ہیں۔ سلام اس بی بی پر جسے قدم قدم پہ رلایا گیا، سلام اس بی بی پر کہ جس کے بیٹوں کے لاش کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے۔ ہائے میدان مقتل لاشوں کے درمیان تھا، بیبیاں خاک پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ اے آل محمد، تمہاری عظمتوں پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو۔ شریعت بچ گئی مگر بطول کا چمن تاراج ہو گیا، دین بچ گیا مارا حسین گیا۔ لیجیے ارباب اعزا، یہ فرزندان امام حسن کے تبرکات زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ آپ ماتم کر رہے ہیں، سر و سینہ پیٹ رہے ہیں، آپ پرسہ پیش کریں۔ ایک ایک کر تبرکات آپ کے درمیان سے گزریں گے۔ ہاں سوگواروں، بہت دیر سے آپ کھڑے ہوئے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ اس میں بزرگ بھی آگے ہیں، ان کے کلیجے میں ایک تڑپ ہوگی کہ ہم تو تابوت کی زیارت کر نہ سکے، ہم تبرکات کی زیارت کر نہ سکے، بانیان کو دعا دیتے ہوئے آئے ہوں گے، کم سے کم بڑھ کر کے ان کا بوسہ لے لیں۔ تو اتنی دیر سے میں مصائب پڑھ رہا ہوں، بہت دیر وہ کھڑے ہوں گے، شاید انہیں اس بات کا اطمینان ہوگا کہ ابھی تھوڑے لمحے کے بعد اپنی مرضی سے جہاں چاہیں گے بیٹھ جائیں گے، جہاں چاہیں گے سہارا لے لیں گے۔ جب تمہیں رونا نہ آئے، جب تمہیں سکون میسر ہو، اپنی مرضی سے بیٹھ جانا۔ تو اس غریب کو یاد کر لینا کہ جس کے بابا کا لاشا بے کفن پڑا ہوا تھا، جسے رکوع کے عالم میں سفر طے کرایا جا رہا تھا، جب سفر کرتے کرتے تھک جاتا تھا، سائے میں بیٹھتا تھا تو تازیانے لگا کر کے دھوپ میں لا کے کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ ہاں رونے والوں، آپ کے درمیان اب 2 تبرکات ایک ساتھ پھر آ رہے ہیں۔ اے پردہ دار بہنوں، جب ان کے سر آئے تھے نا زندان میں، تو شام کی عورتیں سیاہ لباس پہن کے پرسہ دینے کے لیے آئی تھیں، تو ایک مرتبہ ہر بی بی نے بڑھ کے اپنے وارث کا سر لے لیا تھا، تو بہت دیر تک تشت میں سر رکھے رہے۔ جب کوئی لینے کے لیے آگے نہ بڑھا تو ایک سکوت کا عالم تھا۔ شام کی عورتوں نے آپس میں بات کرنا شروع کیا، شاید ان بیچاروں کی ماں مر گئی ہے، آواز دی ایسا نہ کہو، وہ جو بھائی کا سر لیے بیٹھی ہے وہ زینب ہے، یہ اس کے اون و محمد ہے۔ ہائے اون و محمد، تمہاری غربت پہ لاکھوں سلام ہو۔ جب سے ماں نے رخصت کیا ہے، بچے انتظار کر رہے ہیں، اماں ہم سے راضی تو ہو، ماں بھائی کا سر لیے بیٹھی رو رہی ہے۔ اے اون و محمد، جب ماں لوٹ کے آئی، ویران آنگن دیکھا، ماں تڑپ کر کے رہ گئی۔ اے اون و محمد، ماں تمہیں یاد کر رہی ہے۔ ارباب اعزا، انہی اون و محمد کے تبرکات گزر رہے ہیں، آپ سلام کریں، سر و سینہ پیٹیں، ماتم کریں۔ اے اون و محمد، ہمارا آپ پہ لاکھوں سلام ہو۔ لیجئے اون و محمد کے تبرکات آپ کے درمیان سے گزرے، آپ ماتم کر رہے ہیں، سر و سینہ پیٹیں، پرسہ پیش کریں۔ عزیزوں، اون و محمد کے تبرکات گزر گئے، اور اب اس کا کہ جسے عباس کہتے ہیں، شاید یہ نام ہی رونے کے لیے کافی ہے، یہ نام ہی رونے کے لیے کافی ہے۔ عباس ہے، عباس، نام عباس ہے، بہنوں کی شان تھا، سب کا بھروسہ تھا، سب کی طاقت تھا۔ اس غازی کو ہمارا لاکھوں سلام ہو۔ جب سے فرات پہ اس کے بازو کٹ گئے ہیں، بہنیں رو رہی ہیں۔ جب سے فرات پہ بازو کٹے ہیں، حسین کمر پکڑے ہوئے ہیں۔ جب سے بازو کٹے ہیں، سکینہ سسکیاں لے رہی ہے، آواز دے رہی ہے، چچا عباس سکینہ شرمندہ ہے، چچا عباس سکینہ شرمندہ ہے۔ نہ مشق میں علم میں مشق باندھی ہوتی، نہ تم فرات پہ گئے ہوتے، نہ تمہارے بازو کٹے ہوتے۔ عجب نہیں چچا کی آواز آئے گی، سکینہ آج بھی علم میں مشق لگی ہوئی ہے۔ اے میری لاڈلی، چچا شرمندہ ہے، تجھ تک پانی نہ پہنچا سکا، تو بچوں کو لیے بیٹھی رہی۔ غیرت داروں، جن کے پاس بھائی ہوتے ہیں نا، ان کی طاقت ہوتے ہیں، بھائیوں پہ بڑی طاقت ہوتی ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب 2 محرم کو یہ قافلہ سرزمین کربلا پہ پہنچا ہے، تو عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ فرات کا ساحل تھا، دریا کی موجیں تھیں، سفر طے کر کے آئے تھے، دھوپ اور صحرا کا عالم تھا۔ حسین نے پوچھا یہ کون سے سرزمین ہے؟ کسی نے کہا شط فرات، کسی نے کہا ارض نینوا، کہا اس کا اور بھی کچھ نام ہے؟ کہا ہاں کربلا۔ کہا میرا مقتل آ گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا وارث کون ہے؟ کہ بنی اسد کے لوگ، بنی اسد کو بلایا گیا۔ حسین نے اکبر کے نام سے یہ زمین لے لی۔
غازی سے کہا غازی خیمے لگاؤ۔ غازی فرات کے ساحل پہ خیمے لگانے لگا۔ چھوٹے چھوٹے بچے عباس کے قریب آ گئے، بنی ہاشم کے۔ آواز دی چچا یہ جگہ کتنی اچھی ہے، یہاں کی ٹھنڈی ہوائیں خیموں میں پہنچیں گی تو بچوں کو بہت راحت ملے گی۔ غازی سارے بچوں کی طرف دیکھتا رہا کہ ایک مرتبہ اسی میں سے کسی بچے نے کہہ دیا غازی کہیں ایسا تو نہیں کہ خیمے یہاں سے ہٹ جائیں۔ اس لیے بچے نے شاید کہا ہوگا یہ حج کرنے گئے تھے تو پوری دنیا کے جتنے لوگ تھے کلمہ گو وہ حج کرنے جا رہے تھے، اور ظالم نیزہ چھپائے ہوئے وہاں حسین کے قتل کا ارادہ کر چکے تھے۔ حسین نے حج کو عمرے میں بدلا تھا تو بچے مڑ مڑ کے حسرت سے دیکھ رہے تھے۔ شاید اس بچے کو یاد آیا ہوگا کوئی بھی ارمان پورا نہ ہو سکا تو یہ ساحل پہ کیسے رہنا ممکن ہوگا۔ غازی سے آواز دی غازی کہیں ایسا تو نہیں کہ خیمے ہٹ جائیں۔ غازی نے اس بچے کی طرف دیکھا، عجب نہیں آواز دی ہوگی عباس کے ہوتے ہوئے خیمے ہٹ جائیں گے؟ بابا علی نے کربلا کے لیے مانگا تھا، یہ کربلا ہے کربلا، میں کربلا آ گیا ہوں۔ ارباب اعضاء 3 محرم کو تاریخ کہتی ہمارے ساتھ کربلا آیا، اس نے سب سے پہلا حکم دیا کہ فرات کے ساحل سے خیمے ہٹا لیے جائیں۔ یہ جیسے غازی کو پتہ چلا، غازی آیا فرات کے ساحل پہ، ام البنین کے بیٹے نے تلوار نکال لی، زینب کے بھائی نے تلوار نکالی، ایک خط کھینچا کہ کس میں اتنی طاقت ہے جو خط کو عبور کر کے چلا جائے۔ حسین نے دیکھا کہ آج شیر بفر گیا ہے، عباس کی تمنا پوری نہ ہو سکی ہے، کچھ بولے نہیں، بہن کے خیمے میں آئے۔ زینب نے دیکھا کہ بھیا کیا ہوا؟ کہ شیر بفر گیا ہے۔ آواز دی عباس ہے، عباس بھیا، عباس سے جا کے کہہ دو۔ ارباب اعضاء ادھر حسین کو آتے ہوئے دیکھا، عباس سمجھ گئے اے دنیا والوں مشیت امام اور امام کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے، اگر زمانے کو سیکھنا ہے تو عباس سے سیکھے۔ عباس نے آتے ہوئے دیکھا، سمجھ گئے کہ آقا چاہتے یہ ہیں کہ خیمہ ہٹ جائے۔ آواز دی آقا کیا خیمے ہٹانے ہیں؟ آقا کیا خیمے ہٹانے ہیں؟ تو اتنی اجازت دے دو، عباس اپنے ہاتھوں سے خیمہ ہٹائے گا۔ عزیزوں بچوں کی طرف غازی دیکھتا تھا، روتا ہوا خیمے ہٹا رہا تھا، روتا ہوا خیمے ہٹا رہا تھا۔ اور جب نے نجف کا رخ کر کے آواز دے گا اے بابا علی کیا اسی دن کے لیے مانگا تھا؟ بابا علی کیا اسی دن کے لیے مانگا تھا؟ روتا ہوا عباس کو دیکھا، حسین نے آواز دی اے میرے غازی عباس کیا تجھے ترائی بہت پسند ہے؟ اے غازی کیا تجھے ترائی بہت پسند ہے؟ میں نے مصائب پڑھ دیا، آپ نے سنا ہی نہیں۔ حسین نے آواز دیا اسی لیے تو میں یہ شعر پڑھتا ہوں، حسین آپ کا غم کتنا نفسیاتی ہے، ذرا سی بات بہت دیر تک رلاتی ہے۔ اپنے بھائی سے کہا بھائی کیا ترائی بہت پسند ہے؟ تو ٹھیک ہے میرے بھائی اب تم ترائی پہ رہ لینا، آج بھی غازی ترائی پہ ہے۔ اے ترائی والے غازی ذرا لوٹ کے تو آؤ، زینب کی چادر چھن رہی ہے، سکینہ کے رخسار پہ تماچے پڑ رہے ہیں، حسین کمر پکڑے ہوئے ہیں، خیموں کو آگ لگ رہی ہے۔ لو غازی کی شب ورگات آپ کے درمیان لایا جا رہا ہے، علم آ رہا ہے، علم ہمارے جلوسوں میں علم رہتا ہے۔ اے غازی علم رکھتے ہی اس لیے ہیں تاکہ سکینہ کی حسرتیں یاد آ جائیں۔ غازی انتظار رہتا ہے، غازی انتظار رہتا ہے۔ غازی سرکار وفا باب الحوائج کا علم مبارک پیچھے پیچھے ارباب اعضاء غازی کی شبیہ ہم آپ کے سامنے زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ سلام کریے، سر و سینہ پیٹیے اور ماتم کریے۔ اے علم والے، اے غازی، سکینہ انتظار کرتی رہی۔ سلام ہو ہمارا اس بھائی پر جس کی بہنوں پر بڑا یقین تھا، سلام ہو اس آقا پر کہ جو علمدار تھا، سلام ہو اس غازی پر کہ جو پیاسا تھا، سلام ہو اس غازی پر کہ جسے سکینہ نے یاد کیا، سلام ہو اس غازی پر کہ جسے قدم قدم پہ رلایا گیا، سلام ہو اس غازی پر جس کی آرزو پوری نہ ہو سکی، سلام ہو اس غازی پر جو جنگ کی آرزو لیے ہوئے کربلا میں لاشیں اٹھا رہا تھا، سلام ہو اس غازی کے اوپر جو نجف کا رخ کر کے کہتا تھا آج میں کربل میں لاشیں اٹھا رہا ہوں۔ اے بابا علی کیا اسی دن کے لیے مانگا تھا؟ ہائے سلام ہمارا اس غازی پر جسے عباس کہتے ہیں۔ ارباب اعضاء غازی کا علم مبارک اور یمامہ زیارت کے لیے لایا گیا۔ لیجئے جوانوں، خدا کرے تمہاری ماں سلامت رہے، خدا کرے تمہاری ماں سلامت رہے، تمہارے سر پہ باپ کا سایہ رہے۔ مگر ہاں ایک بات کہنے کا دل آ گیا ہے، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، آپ سنیے۔ اور حسین کے 18 برس کا بیٹا جس کا نام اکبر تھا،
جو بڑا غیرت دار تھا. سلام ہمارا اس غیور علی اکبر پر کہ جو خیمے سے روتا ہوا رخصت ہوا تھا. سلام اس غیور پر کہ جس نے اپنے بابا سے پہلی بار کچھ مانگا تھا. سلام اس غیرت دار پر جسے اکبر کہتے ہیں. جوانوں، آج کل میں جہاں جا رہا ہوں یہ فقرہ اس سال ضرور پڑھ رہا ہوں اور سارے جوانوں سے ایک بات کہتا ہوں، تم ماتمی ہو، خدا کرے پردے والا تمہارے اس پرسے کو قبول کر لے. خدا کرے مادر حسین تمہارے اس پرسے کو قبول کر لے. تم پوری رات جاگتے ہو، جلوسوں میں شرکت کرتے ہو، خوب ماتم کرتے ہو، خوب سینہ زنی کرتے ہو. حسین کے بیٹے اکبر کی جب آپ کے سامنے امامہ آنے والا ہے، جب قریب آ جائے تو ہاتھ بڑھا کے ایک بات کہہ دینا، اکبر آج تم سے ایک وعدہ حسینی ہو کر کے، اکبر آج تم سے ایک وعدہ عزادار بن کر کے، اے اکبر آج تمہاری بہنوں کو گواہ بنا رہا ہوں. تمہاری پردہ بہنیں جو تمہارے ساتھ آئیں ان کو گواہ بنا کے کہتا ہوں. جیسے ہی اکبر کے آپ کے سامنے ماما آ جائے کہہ دینا، اکبر آج میں حسینی ہو کے وعدہ کر رہا ہوں، آج ماتمی ہو کے وعدہ کر رہا ہوں، آج کے بعد کبھی بھی اپنے بوڑھے باپ سے کچھ وہ فرمائش نہ کروں گا کہ جو باپ پورا نہ کر سکے، جو باپ پورا نہ کر سکے. اے جوانوں، کبھی بھی اپنے باپ سے ہمیشہ وہ مانگنا جو باپ پورا کر پائے. اگر کوئی بیٹا باپ سے کچھ خواہش کرتا ہے اور باپ پورا نہیں کر پاتا ہے نا تو اس کے کلیجے پہ قلق رہتی ہے، ہائے بیٹے نے کچھ مانگا باپ دے نہ سکا. عزیزو، جس شبیہ آپ کے سامنے اکبر کی آ رہی ہے، بوڑھا باپ کمر پکڑے رو رہا تھا رخصت کر کے. بیٹا مقتل سے لوٹ کے آیا تھا، کہتا تھا بابا پیاس مارے ڈالتی ہے. اکبر نے آواز دیا کہ میرے لال کیا مانگ لیا ہے؟ باپ پورا نہیں کر سکتا. اپنی سوکھی ہوئی زبان اکبر کو دے دی تھی. اکبر نے یہ کہہ کے واپس کھینچ لی تھی، بابا تیری زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں. یہ کہہ کے روتا ہوا اکبر خیمے میں آیا، سجاد بھائی آنکھیں کھولو، بابا غریب ہو گیا. اکبر کو پورا نہ کر سکا. بار الہ گواہ رہنا، میرے بیٹے نے پہلی بار کچھ مانگا ہے، میں پورا نہ کر سکا. اے اکبر، باپ ادھر پورا نہ کر پایا، ادھر آپ کی بہن انتظار کر رہی ہے. بھیا اکبر آتا ہوگا، روز سامان سفر لے کے بیٹھ جاتی ہے. جب شام کا سورج ڈوبتا ہے تو کہتی ہے اکبر آج بھی نہیں آیا. اے بی بی آؤ، اکبر مقتل میں مارا گیا، بوڑھا باپ اکیلے میت اٹھا رہا ہے. اے بی بی اب شادی کے ارمان نہ رکھنا، پیاسا اکبر مارا گیا. بی بی جاؤ سکینہ سے جا کے پوچھو، اس نے اکبر کو روتا ہوا دیکھا ہے، خیمے سے روتا ہوا رخصت ہوا تھا. ارباب اعزا، بڑی قیامت کی رخصت ہے اکبر کی، بڑی قیامت کی رخصت ہے. جب تک یہ شبی آخری مجمع تک پہنچ جائے میری طرف دیکھنا. ایک فقرہ عرض کرنے لگا ہوں، بڑی قیامت ہے. اتنا بڑا مجمع ہے، ذاکرین، علماء، شاعر، صاحب بیاض سب موجود ہیں. آپ نے کبھی سنا حسین پہ کیا گزری ہے؟ سب بیان کرتے ہیں. حسین پہ کیا گزری سب نے بیان کیا. آپ بھی تو اپنے باپ کے بیٹے ہیں نا. کبھی آپ نے سوچا کہ اکبر پہ کیا گزر گئی ہوگی؟ اکبر پہ کیا گزر گئی ہوگی؟ یہ کون بتائے گا اکبر پہ کیا گزر گئی؟ بڑی کیفیتیں تھیں اکبر کی. جب خیمے سے رخصت ہونے لگا تو سر جھکائے بابا کے پاس کھڑا تھا. میرے لال کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہاں بابا غربت میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. کہ میرے لال بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ بابا جا رہا ہوں مقتل میں. کہ جاؤ میرے لال، رب کے حوالے کیا. کہ بابا جا تو رہا ہوں. کہ میرے لال مجھے پتا ہے تم پیاسے ہو. آواز دی بابا جا رہا ہوں، مجھے پتا ہے تمہاری بہن انتظار کر رہی ہوگی. بابا میں جا رہا ہوں. میرے لال مجھے پتا ہے بابا میں جا رہا ہوں. اے بابا میری ایک خواہش ہے اسے پوری کر دینا. کہ میرے لال وہ کیا؟ کہ بابا جو بھی گیا ہے لوٹ کے نہیں آیا، ممکن ہے میں بھی لوٹ کے نہ آؤں. اگر میں مارا جاؤں تو میری ماں میرے ماتم میں بیٹھے گی. بابا میری ماں کو سہارا دے دینا. اے اکبر، حسین نے کہا کیا؟ عجب نہیں آواز دی ہوگی. اے میرے لال اکبر، میں وعدہ کرتا ہوں جب تک میں سلامت ہوں تیری ماں کو تسلی دوں گا. اے سوگواروں کو، اے اکبر اس وقت کیا ہوگا جب نو کے نیزہ پہ سر ہوگا؟ ہائے نو کے نیزہ پہ سر ہوگا. شام کی عورتیں کہہ رہی ہوں گی اے کاش اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو. اس جوان کے
مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو۔ عزیزوں، ہر عبادت کا بھروسہ نہیں ہے، ہر عبادت کو زندگی کی آخری عبادت سمجھ کے انجام دیا کرو۔ اکبر کا ماتم ہے، آپ کے بیچ وہ آپ کے تبرکات گزر رہا ہے۔ اکبر روتا ہوا گھوڑے سے سوار ہوا، جانا چاہتا تھا۔ حسین نے کئی دفعہ روکا ہے، کئی دفعہ واپس کر دیا۔ کربلا کے 2 شہید ایسے ہیں کہ جن کی رخصت بڑی قیامت کی رخصت ہے، ایک خود غریب زہرا کی، ایک شہزادے علی اکبر کے، جو ابھی تک نہیں رہ پائے۔ وہ میری طرف دیکھے، کلیجہ ان کا پھٹ جائے گا۔ عزیزوں، اکبر کئی دفعہ گیا ہے، حسین نے کئی دفعہ واپس کیا ہے، کئی دفعہ گیا ہے، کئی دفعہ واپس کیا ہے۔ پتہ ہے آپ کو آوازی بابا بھیجتے کیوں ہوں؟ جب رخصت نہیں کرنا، آوازی میرے لال کیا کروں، میری کوئی بہن مر جائے گی، میری کوئی پردہ دار مر جائے گی، کوئی بیوی مر جائے گی۔ اے عزیزوں، آپ بھی تو پردیس جاتے ہو، یقین ہوتا ہے کہ لوٹ کے آؤ گے، تب بھی اگر ماں رو رہی ہوتی تو لوٹ کے آ جاتے ہو، بہن رو رہی ہوتی ہے تو لوٹ کے آ جاتے ہو، ماں کو تسلی دیتے ہو، باپ کو سہارا دیتے ہو، بابا لوٹ کے آؤں گا، اماں لوٹ کے آؤں گا، بہنا لوٹ کے آؤں گا۔ اسے تو پتہ ہے کہ لوٹ کے نہیں آؤں گا۔ روتا ہوا گھوڑے پہ سوار ہوا۔ حسین نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں میں حسین ہو کے تجھے نہیں روکوں گا، تو جان پردہ دار بیبیاں جانے۔ یقین ہو گیا کوئی روکنے والا نہیں ہے، گھوڑے کو ایڑ دی، روتا ہوا بڑھنے لگا۔ پلٹ کے آخری دیدار بابا کا کرنا چاہا، کیا دیکھا بابا ٹھوکر کھا کے گرا ہے۔ کیسے اٹھا ہے؟ بابا رخصت کر دیا تو واپس کیوں نہیں چلے جاتے؟ کمرے لال، کاش آج تو حسین ہوتا اور میں اکبر ہوتا، تجھے پتہ چلتا اکبر میرے لیے کیا ہے۔ جا میرے لال، خدا حافظ۔ کیسے امید چھوڑے، پیچھے پیچھے بوڑھا باپ کئی دفعہ گرا، کئی دفعہ اٹھا، کئی دفعہ گرا، کئی دفعہ اٹھا، کئی دفعہ گرا۔ اللہ جانے کیا سننے کے لیے تم انتظار کر رہے ہو۔ کئی دفعہ گرا، کئی دفعہ اٹھا۔ ارے خود تصور کرو، تمہارے سامنے تمہارا بوڑھا باپ ٹھوکر کھا کے گر جائے تو تم کیا کرو گے؟ غیرت دار بیٹے کے سامنے باپ گرتا تھا اٹھتا تھا، گرتا تھا اٹھتا تھا۔ اکبر نے گھوڑے کو اور تیز کیا، اور تیز کیا، اور تیز کیا۔ حسین اور تیز ہوئے، اور تیز ہوئے، اور تیز ہوئے۔ ایک مرتبہ اکبر نے کیا دیکھا، ایک پردہ دار بی بی اکبر کے سامنے آ گئی۔ اکبر رک جا، میں نے چکیاں پیس کے پالا ہے، میرا حسین مر جائے گا۔ اکبر رک جا، میں نے چکیاں پیس کے پالا ہے، میرا حسین مر جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مارا گیا اکبر، بوڑھا باپ اکیلے میت لے کے آیا۔ ہاں جوانوں، خدا کرے تم سلامت رہو، تمہارا گھر سلامت رہے۔ لیجئے شہزادے علی اکبر کے آپ کے سامنے ماما آ گیا، آپ نے زیارت کر لیا، لیکن اس کا ماما کیسے لایا جائے؟ اس کا ماما کیسے لایا جائے؟ اس کا ماما کیسے لایا جائے؟ شاید یہی مصائب ہے، اس کا ماما کیسے لایا جائے کہ جس کے لاش کے ٹکڑے ہی نہیں ملتے تھے۔ اتنا کم سن تھا کہ گھوڑوں کی ٹاپوں میں آ گیا تھا۔ ارے 6 مہینے کا بے شیر نام اصغر ہے، 6 مہینے کا بے شیر نام اصغر ہے۔ ہائے سلام ہوئے میری پردہ دار بہنوں، آپ نے ساری شبیہوں کی زیارت کیا ہے، ایک جیسے امامے گزرتے رہے، مگر اس شہید کا آپ کے سامنے جو شبیہ لائی جا رہی ہے، ذرا غور سے دیکھنا، آپ کے سامنے صرف امامہ نہیں آ رہا ہے بلکہ ایک ماں کے ارمان آنے والے۔ ٹھہر جائیے، ماں کے ارمان آنے والے ہیں عزیزوں، گہوارے میں رکھ کے لایا جا رہا ہے، اس لیے کہ وہ ماں جس نے جھولے سے لا کر کے بے شیر کو مقتل بھیجا تھا، جھولے سے لا کے بھیجا تھا، جھولے سے لا کے بھیجا تھا۔ ہائے وہ پانی کے لیے گیا تھا مگر پانی نہ مل سکا، گردن پہ تیر لگا تھا۔ اے بے شیر تیری عظمتوں کو سلام، اے بے شیر اس ماں کو سلام جو اپنے بیٹے کو رخصت کر کے در خیمہ پہ انتظار کرتی رہی۔ میں تو پوری زندگی کہتا رہوں گا، کہتا ہوں، اصغر تیر کھا کے رویا نہیں، اصغر تیر کھا کے مسکرایا تھا۔ شاید اصغر نے بابا کی مظلومیت دیکھی ہو، اے غریب حسین مظلومیت پہ زمانہ رو رہا ہے۔ اس بے شیر کو پتا تھا تیر کھا کے رونا نہیں ہے، تیر کھا کے مسکرانا ہے، ورنہ بابا کے کلیجے پہ زخم رہے گا۔ تیر کھایا، خون میں نہا گیا، پلٹ کے بابا کی طرف دیکھا، اے بابا گواہ رہنا، تیر کھا کے رویا نہیں ہوں، تیر کھا کے مسکرایا ہوں۔ بابا غم نہ کرنا، بابا میں تیر کھا کے رویا نہیں، بابا میں تیر کھا کے مسکرایا ہوں۔ یہ بے شیر دنیا سے خراج لے رہا ہے، سلام ہو ہمارا اس بے شیر پر جسے اصغر کہتے ہیں، سلام ہو اس شہزادے پر جس کا نام اصغر ہے۔ عزیزوں، چوتھے مام پہ سارے مصائب ہیں،
کربلا سے کوفہ و شام کی منزلیں ہیں، بے گور و کفن لاشیں ہیں، مصیبتیں ہیں، آپ نے حق گریہ ادا کر لیا۔ میں کچھ نہیں کہتا آپ سے، میں کچھ نہیں کہتا، روتے روتے بھی آپ تھک گئے ہوں گے، کتنی دیر رو سکیں گے؟ 10 منٹ، 20 منٹ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، 1 دن، بس نا، اتنا ہی تو روئیں گے، اور کتنا روئیں گے؟ لیکن ایک ماں ہے جو کل بھی رو رہی تھی، ایک ماں ہے جو آج بھی رو رہی ہے، ایک ماں ہے جسے پرسہ دینے کوئی نہیں گیا، وہ پرسہ لینے کے لیے خود آ جاتی ہے، جس کا نام بطول ہے، بنت رسول ہے۔ سلام اس بی بی پر جو پرسہ لینے کے لیے خود آتی ہے، اسی بی بی کے جس نے چکیاں پیس کے پالا تھا۔ ارباب اعضاء، اسی غریب نے جنازے اٹھائے ہیں۔ ایک فقرہ گہوارے کے حوالے سے اور عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد غریب مظلوم کربلا سرکار ابا عبداللہ نواس رسول حسین غریب کا ماما آئے گا، اس کی آپ زیارت کر لینا۔ یہ جھولے میں انہوں نے کیوں رکھا ماما؟ سارے امامے گزر گئے، آپ کو پتہ ہے۔ اس کی ماں کا نام ہے رباب، اس کے 2 بچے تھے، ایک کا نام سکینہ تھا، ایک کا نام اصغر تھا۔ بیٹی کی کیفیت کو زمانے نے دیکھا، ماں کے سامنے تماچے کھاتی رہی، ماں کے سامنے سسکیاں لیتی رہی، ماں کے سامنے بیٹی کے کانوں سے گوشوارے کھینچے گئے، ماں کے سامنے جلتے ہوئے خیمے سے پہلی مرتبہ بھائیوں کے بغیر باہر آئی تھی۔ ارباب اعضاء زندان میں اسی ماں نے بیٹی کی وصیت بھی سنی تھی کہ بھیا ایسی زمین میں دفن کر دینا، پیاس ہڈیوں میں اتر گئی ہے، نم زمین ہو۔ جس کا ایک بیٹا اصغر ہے جو پیاسا مارا گیا، تاریخ کہتی ہے کہ واقعہ کربلا 4تھے امام پہ سوچیے کیا اثر رہا ہوگا۔ اصغر کا لاشا لے کر کے حسین 7 مرتبہ خیمے میں آگے اور پیچھے ہوئے۔ ادھر 4تھے امام کی کیفیت یہ ہے کہ وہ پوچھتے اللہ جانے اصغر کا قاتل زندہ ہے؟ عزیزوں، اصغر کا قاتل مارا گیا ہرملہ۔ ایک خط جناب مختار نے لکھا اور بھیج دیا، میں نے سنا ہے آل محمد جب سے لوٹ کے گئے ہیں، دن کی دھوپ اور رات کی اوس میں اصغر کی ماں بیٹھی رہتی ہے۔ اصغر کا قاتل مارا گیا، بی بی کو خبر کر دینا اور کہہ دینا مختار کی خواہش ہے کہ ہماری شہزادی سائے میں چلی جائے۔ جیسے خط 4تھے امام کے پاس پہنچا، 4تھے امام نے دیکھا، آئے اماں رباب کے پاس جو دھوپ میں بیٹھی تھیں، جو دھوپ میں کھڑے انہیں احساس ہوگا کتنی دیر تک دھوپ میں کھڑے رہ سکتے ہو، کتنی دیر تک تم دھوپ میں کھڑے رہ سکتے ہو۔ آئی اور آنے کے بعد آواز دی اماں رباب اصغر کا قاتل مارا گیا، اماں اصغر کا قاتل مارا گیا۔ رباب سر جھکائے بیٹھی رہی، اماں اصغر کا قاتل مارا گیا، سر جھکائے بیٹھی رہی۔ پھر امام نے کہا اماں اصغر کا قاتل مارا گیا۔ رباب نے سر اٹھایا، میرے لال کیا کہا آپ نے؟ کہا اماں اصغر کا قاتل مارا گیا۔ فقرہ سنو گے ماں کا مرثیہ، آواز میرا اصغر تو لوٹ کے نہیں آیا نا، میرا اصغر تو لوٹ کے نہیں آیا نا۔ کہا اماں چچا مختار نے خواہش ظاہر کی ہے کہ آپ دن کی دھوپ اور رات کی اوس میں بیٹھی رہتی ہیں، اماں آپ سائے میں چلیے۔ آواز میرے لال آپ کیا کہتے ہو؟ کہ اماں سائے میں چلیے۔ کہ میرے لال میری سکینہ سسکیاں لیتی رہی، میں نے کچھ نہیں کہا، میرا وارث پس گردن ذبح کر دیا گیا، میں نے کچھ نہیں کہا، میرے اصغر کو تربت سے نکال کے دوبارہ نہر کیا گیا، میں نے کچھ نہیں کہا، میری بچی سسکیاں لیتی رہی، میں نے کچھ نہیں کہا، میرے ہاتھ بندھے تھے، میں نے کچھ نہیں کہا۔ اے میرے لال میری ایک خواہش ہے، مجھے دھوپ میں بیٹھا رہ لینے دو۔ آواز دی اماں سائے میں چلیے، آواز دی اماں سائے میں چلیے۔ کہ میرے لال بیٹے کی حیثیت سے کہنا، امام کی حیثیت سے نہ کہنا، آواز دی اماں سائے میں چلو۔ کہا میرے لال بیٹے کی حیثیت سے کہنا، امام کی حیثیت سے نہ کہنا۔ آواز اماں کربلا رونے کے لیے کافی ہے۔ کہ ٹھیک ہے میرے لال، اگر تم کہتے ہی ہو سائے میں چلنے کے لیے تو میں سائے میں چلنے کے لیے تیار ہوں، مگر میری بھی ایک شرط ہے۔ کہ اماں وہ کیا؟ ایسو گوارو کوئی نہیں پڑھ سکتا، کوئی نہیں بیان کر سکتا، آل محمد کے کلیجے پہ کتنے زخم ہیں کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ آواز ٹھیک ہے میرے لال، میں سائے میں چلنے کے لیے تیار ہوں، مگر میری بھی ایک شرط ہے۔ کہ اماں وہ کیا؟ کہ تم خون کے آنسو رونا چھوڑ دو، میں سائے میں چلی جاؤں گی۔ تم خون کے آنسو رونا چھوڑ دو، میں سائے میں چلی جاؤں گی۔ آواز اماں کیسے خون کے آنسو رونا چھوڑ دوں؟ اے اماں کیسے خون کے آنسو رونا چھوڑ دوں؟ جب آپ پہ نظر پڑتی ہے تو اصغر یاد آتا ہے، سکینہ یاد آتی ہے، اماں لیلا پہ نظر پڑتی ہے بھائی اکبر یاد آتا ہے، اماں فروہ پہ نظر پڑتی ہے تو قاسم یاد آتا ہے، پھوپھی اماں کو دیکھتی ہوں تو بابا یاد آتا ہے۔ آواز اماں سائے میں چلو۔ ادھر جیسے ہی کہا رباب نے اپنے زخمی ہاتھ بلند کیے،
बारे लाहा कोई शिकवा न किया। आज रबाब की लाज रख लेना, रबाब की लाज रख लेना। अभी ये फिक्रा कहा था, ज़ैनब ने आवाज दी, सज्जाद, सज्जाद मर गई रबाब, सज्जाद मर गई। सकीना की माँ, बीबियों में मातम और कोहराम हुआ, मर गई असगर की माँ, मर गई सकीना की माँ। बीबियों ने कोहराम बर्पा किया। एक बीबी आके कहती है, जरा देखो ना इसके दामन में क्या बंधा हुआ है, जरा देखो ना इसके दामन में क्या बंधा हुआ है। सारी बीबियां मुतवज्जे हुई, जरा देखो ना इसके दामन में क्या बंधा हुआ है। का दामन में है क्या? शायद कुछ जेवरात होंगे, शायद कुछ असासा होगा। आवाज दिया, देखो ना, ये रात में जब सब आराम करते थे तो ये दामन खोलती थी, सिसकियां लेके घुट घुट के रोया करती थी। अब जो दामन खोला गया तो क्या देखा गया? असगर के दामन में, बीबी के दामन में रबाब के, असगर के गहवारे की जली हुई लकड़ियां थी, सकीना के बुंदे थे, छोटी सी चादर थी। आवाज देती थी, ए मेरे बच्चों, तुम्हारे बाद ये मां जिंदा रह के क्या करेगी? सलाम उस हुसैन पर कि जिसके कलेजे पे इतने जख्म हैं। सब दामन पकड़ के कहते थे, मेरे वालियो वारिस किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हो, मुझे माफ कर देना, मैंने वक्त इसलिए ले लिया कि अजीजों आप भी तड़पे हुए हैं, आप भी जुलूस में शिरकत न कर सके, आप रो लें, आंसू बहा लें, खालिक आपकी सजा और रहमत को कबूल फरमाए, मादर हुसैन कबूल करे। लो अजीजों, आपके सामने एक गरीब का मामा आ रहा है। हाय वो गरीब कि जिसे आवाज मख्तल में गूंज रही थी, 1900 है जख्म तने चाक चाक पर, ज़ैनब निकल हुसैन तड़पता है खाक पर। हाय सुबह से लाशें उठाने वाला गरीब, अल्लाह अकबर, जिसे बेटा रोता हुआ छोड़ गया, जिसे बहन कहती भी चली गई। ज़ैनब ने नाना से आके कहा था, नाना बच गई शरीयत, उजड़ गया मेरा भाई, नाना बच गया दीन, मारा गया हुसैन, नाना बच गई शरीयत। ए हुसैन गरीब, आज आपको सलाम करने के लिए इतने सोगवार आए हैं, मौला इस सजा को कबूल कर लेना। आगे आगे शबीह जुल्जना अपने मालिक का मरसिया पढ़ता हुआ, जिसकी पुश्त पे तीर खा के गरीब जहरा आवाज देता था, ए मेरे अस्पे बावफा, अजब नहीं आवाज आए, मौला क्या मैंने हक़ वफा अदा कर दिया। माँ दामन फैलाए बैठी रही, ए मेरे लाला मेरी आगोश में आ जा। सलाम हमारा इमाम सज्जाद मौला की मजलूमी पर। मौला आज आपके बाबा का पुरसा, आपके लुटे हुए कुनबे का पुरसा, मौला आपकी मजलूमी का पुरसा हम सोगवार पेश कर रहे हैं, मौला इसे कबूल कर लेना। ए खालिक कायनात, इस अज़ा के सदक़े में जितने सोगवार आए हैं, ये अज़ा इनकी ज़िंदगी की आखिरी अज़ा ना हो। ए मेरे खालिक, ये दुनिया की जो वबा है इससे सबको महफूज रखना। परवरदिगार, एहतमाम में जो मोमिनीन आते थे हमारे दरमियान नहीं है, माबूद उन्हें जवारे मासूमीन में जगह इनायत फरमाना। बिलखुसूस बानी एहतमाम कि जो आज इस एहतमाम में होते तो खुश होते थे, एहतमाम में शरीक होते थे, काश उनकी रूह देख सकती कि बच्चों ने और एहतमाम करने वालों ने उसी सलीके से अज़ा का एहतमाम किया है। खालिक उनके बच्चों को सब्र अता करे, आने वाले तमाम सोगवारों के मरहुमीन को जवारे अइम्मा तहरीन में जगह इनायत फरमाए। परवरदिगार मादर हुसैन, वास्ता है आपको आपके लाल का, बीबी नज़ादारों को दुआ दे दो कि आइंदा साल जैसी अज़ाए सरकार सैयदुश्शोहदा का एहतमाम होता था वैसे ही एहतमाम होता रहे। मातमे हुसैन। हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन।